یہ بات ذہن میں رکھنا، جو اللہ کا ولی ہوگا پہلی بات تو وہ ایمان والا ہوگا اور متقی و پرہیزگار ہوگا۔ جو متقی اور پرہیزگار نہ ہو، جس کے دل میں پرہیزگاری نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کرتا ہو، نمازوں کا پابند نہ ہو، شریعت کی ہر ادا کا وہ قائل نہ ہو، تو سمجھ لینا یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ اگر جس کے اندر دیکھ لو تم کہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہو، شریعت کی ہر ادا کو اپنے اندر اپنا کر چلتا ہو، اس کا ہاتھ جب بھی اٹھے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق اٹھے، اگر اس کا قدم گھر سے نکلے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق اس کا قدم نکلے، اگر اس کی زبان بولے تو شریعت مصطفیٰ کی بولی بولے، اگر اس کی آنکھ دیکھے تو ہمیشہ اچھا دیکھے اور سچا دیکھے، اگر اس کی بات بولی جائے تو اچھی بات اس کی زبان سے نکلے، اگر اس کی ہر ادا سے شریعت مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگے تو سمجھ جانا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اور متقی و پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ اگر جس کے دل میں شریعت کی محبت نہ ہو، جو شریعت کا قائل اور پابند نہ ہو، تو وہ لاکھ کتنی اونچائی پر اڑتا ہو، کتنی شہرت والی ہو، سمجھ جانا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس نوری، غلامان نوری کمیٹی دھندری شریف۔ تو جو شریعت مصطفیٰ وہی اللہ کا ولی ہوگا، اور جو شریعت کا انکار کر دے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ طریقت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے، یہ بات سننے میں آتی، حالانکہ میں علماء کا یہ فرض بنتا ہے، اگر علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، لیکن بہت ساری باتیں اور مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی علماء کو بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، لیکن علماء کو ہمیشہ حق بیان کرنا چاہیے، جو حق بیان کرے گا وہی سمجھو ایک اچھا عالم دین ہوگا۔ تو میں زیادہ اپنی بات کو دوسری طرف نہ لے جاتے ہوئے، ہم سبھی حضرات بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں یہاں اسے نوری منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک اللہ والے کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، ایک اللہ والے کے اس کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ کون اللہ کے ولی ہے میں بتا دوں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ سنو مسلمانوں، بات کو اپنے ذہن میں اتار لینا، اپنے ذہن کو قریب کر لو، دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج ہم ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، آج ان کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں، آج ان کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے دیکھو مصطفیٰ نے ان اولیاء کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ والوں کے بارے میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کے مراتب و درجات کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرنے لگیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہوں گے جو کسی رشتہ داری کے، جو بغیر کسی مالی لین دین کے، بغیر کسی رشتہ داری کے رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوں گے کہ ان کے مراتب و درجات کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یا رسول اللہ بتا دے وہ لوگ کون ہوں گے؟ میرے آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ میری امت کے اولیاء کرام ہوں گے، اولیاء کی جماعت ہوگی۔ مصطفیٰ قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے۔ میرے آقا نے اولیاء کی تعریف کیا، اولیاء کا میرے آقا نے ذکر فرمایا کہ ان کے مراتب و درجات اگر دیکھنا ہے تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہوں گے
इतनी बुलंदी पर उनके मकाम होंगे। अंबिया और शुहादा जब देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि परवरदिगार आलम ये कौन लोग हैं। मुस्तफ़ा ने कहा ये मेरी उम्मत के औलिया किराम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मैं एक बड़े मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं उनकी बारगाह में ले चलता हूं और उसके बाद में अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं ज़्यादा देर नहीं आप हजरात के दरमियान हाइल रहूंगा, बल्कि मैं खुद ये नहीं चाहता हूं कि किसी को कोई तकलीफ हो। एक बड़े मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं, आप हजरात ने बारहा नाम सुना होगा, हजरत अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं जिनको सैयदुल आरिफीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बड़ी शान बड़ा मकाम रखते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी। इनके बारे में बयान किया है कि 10 दावत जो वली हैं उनमें हजरत बायजीद बुस्तामी का शुमार किया जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी का सैयदुल आरिफीन कहा जाता है। आओ इनकी शान को पढ़ो मुसलमानों, इनके मकाम को देखो। मुल्के शाम से हजरत अबू अली सीना मुल्के ईरान पहुंचते हैं। मुल्के ईरान पहुंचने के बाद में एक अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं जिनको ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी कहा जाता है। ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी के बारे में बारगाह में हजरत अबू अली सीना पहुंचे। पहुंचने के बाद में अर्ज किया हुजूर आप बायजीद बुस्तामी के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में आप क्या ज़हन रखते हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं। तो हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी ने इरशाद फरमाया, अबू अली सीना जिसने हजरत बायजीद बुस्तामी को देखा अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दी, उसे जन्नती बना दिया। देखो हजरत बायजीद बुस्तामी कौन है। हजरत बायजीद बुस्तामी वो अल्लाह के वली है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद में मैंने अपनी माँ से अर्ज किया, ऐ मेरी माँ मेरे ऊपर 2 हक है, एक परवरदिगार आलम का हक है और एक तेरा हक है। ऐ माँ अगर तू अपने हक को माफ कर दे तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक अदा कर दूं। माँ ने कहा बेटा जा तुझे इजाजत है, तू अपने रब को मना ले, अपने रब को हाजिर अपने रब को राजी कर ले, अपने रब का हक अदा कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से इजाजत लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद में हजरत बायजीद बुस्तामी हक की तलाश में 12 साल जंगलों की खाक को छानते हैं। छानने के बाद में हजरत बायजीद बुस्तामी तकरीबन 12 साल के बाद में लौट कर वापस जब घर आते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं 12 साल माँ से दूर रहा। दूर रहने के बाद में 12 साल के बाद जब मैं घर वापस आया, आने के बाद में मैंने क्या देखा। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं घर का दरवाजा बंद था, घर के दरवाजे पर कुंडी लगी थी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने सोचा कि 12 साल में माँ से दूर रह के माँ को कोई आराम नहीं दिया, कोई चैन और सुकून ना दिया, कोई तसल्ली ना दी। अब मैं शाम के वक्त में घर पर आया हूँ, अगर दरवाजा खटखटाऊंगा तो माँ की नींद में तकलीफ होगी, खलल पैदा होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जब रात के वक्त मैं अपने घर पर आया, आने के बाद में मैं दरवाजे पर बैठ जाता हूँ। माशाअल्लाह शहंशाह बुलबुल बाक़ी मदीना भाई राशिद रजा मरकजी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नूरी गुलामाने नूरी कमेटी धुंधरी शरीफ जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसको पूरा मुल्क हिंदुस्तान तूतिए चमनिस्तानी रजा बुलबुल बाग़ी मदीना राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे शायर हैं कि कई बार नातिया शायरी के अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। माशाअल्लाह बड़ी इज्जतें मिली हैं। इनके वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने बहुत उरूज इन्हें अता फरमाया, बहुत मकबूलियत अता की। और पिछले साल भी मेरे हवाले से हजरत की तारीख ली गई थी तो उसमें
ایسا ہوا تھا کہ اگر بات کنفرم نہیں ہو پائی تھی تو اس بات کو کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت کی کوئی غلطی نہیں، تاریخ کینسل ہوئی اور انشاءاللہ اب بار بار حضرت سے رابطہ رہا اور نوجوانوں کا یہ جوش و جذبہ تھا کہ راشد رضا مرکزی اس سال ضرور ہی آنا چاہیے اور وہ آ گئے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ فون کیے حضرت کو کہ اب کی امسال پہنچنا ہی پہنچنا ہے دھجری میں، تو کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر رہوں گا۔ تو حضرت آئے ہیں اور ماشاءاللہ ہر لہجے میں، ہر ترنم میں، ہر شاعر کی ادا ان کے اندر موجود ہے۔ وہ آپ ان سے بڑی بڑی اچھی نعتیں منقبتیں بھی سماعت کریں گے۔ میں بات کو بس کچھ بیان کرنے کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں بتا یہ رہا تھا، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے 12 سال دور رہا۔ 12 سال دور رہنے کے بعد میں جب تقریباً 12 سال گزر گئے، واپس گھر آیا۔ آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ماں سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس لیے کہ 12 سال میں ماں کو کوئی آرام نہیں دیا، اب میں دروازہ کھٹکھٹا کر ماں کو تکلیف دے دوں، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ماں کی نیند بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں وہی گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھنے کے بعد میں جب رات کے 2 حصے گزر گئے اور جب تہجد کا وقت قریب آیا تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میری ماں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور وضو بناتی ہے۔ وضو بنانے کے لیے جیسے ہی ماں نے پانی لیا اور وہ پانی گھر سے نالے میں بہتا ہوا باہر آیا، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو گئی ہے۔ اب وہ ماں بہنیں غور سے سنے جو کبھی کبھی نمازوں کی پابند نہیں ہوا کرتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی ہے۔ دیکھو جب حضرت بایزید بستامی کی ماں ہے، دیکھو جب حضرت بایزید بستامی کی ماں اتنی متقی و پرہیزگار ہے، تبھی ان کی کوکھ سے جننے والا بچہ بھی حضرت بایزید بستامی بنا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جیسے ہی ماں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ماں نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد میں جیسے ہی باہر وضو کا پانی آیا، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ماں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئی ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد میں ماں نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد میں حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ماں نے جیسی اپنی نگاہ میرے چہرے پر ڈالنے کے بعد میں مجھ سے لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد میں فرمایا اے بایزید بستامی تو کہاں چلا گیا؟ اتنی سال کے بعد میں لوٹ کے آیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میرے حال کو دیکھ کر میری ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے 12 سال جنگلوں کی خاک چھاننے سے نہ ملا، ماں کے صرف ایک ہاتھ اٹھانے کے سبب اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا جو 12 سال میں نہ ملا۔ اب یہی حضرت بایزید بستامی ہے۔ سنو مسلمانوں، حضرت بایزید بستامی بستان کے اندر رہ کے لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے شہر میں اسی بستان کے اندر ایک فاحشہ عورت آ جاتی ہے۔ فاحشہ عورت آنے کے بعد میں وہ بدکاری کرنا شروع کر دیتی ہے، حرام کام کو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بستان کے ایک محلے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو خبر کی جاتی ہے، مریدوں نے بتایا اے بایزید بستامی ایسی بستان کے ایک محلے میں فاحشہ عورت آ کر بیٹھ گئی ہے، لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہی ہے، لوگوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اے بایزید بستامی جلدی سے اس کی خبر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بستان بیکار ہو جائے، اس بستان میں جو ہے اندھیرا پھیل جائے۔ حضرت بایزید بستامی کو پتہ چلتا ہے فاحشہ
عورت آ جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی اپنا مسلح اٹھاتے ہیں. دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان کیا نرالی ہوتی ہے. اللہ والے کیسے ہوا کرتے ہیں, کیسے وہ دین کی خدمتیں کیا کرتے ہیں, کیسے دین کے کام کو آگے بڑھایا کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کو لوگوں نے خبر دی کہ فاحشہ عورت آ کر محلے میں بیٹھ گئی ہے اور حرام کاری کا پیشہ اس نے چالو کر دیا ہے. لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہی ہے, لوگوں کی جوانی کو برباد کر رہی ہے. حضرت بایزید بستامی نے مسلح اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں اس فاحشہ عورت کے کوٹھے کے سامنے لے جا کر بچھا دیا. بچھانے کے بعد میں حضرت بایزید بستامی اس پر بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح لے لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں. اب وہ فاحشہ عورت اپنے کوٹھے کے اندر تھی, اپنے کوٹھے کے اندر اپنے آنے والے گراہکوں کا انتظار کر رہی تھی, اپنے آنے والے کسٹمروں کا انتظار کر رہی ہے کہ کافی دیر بیت گئی, کافی وقت گزر گیا, میرے کوٹھے کے اندر کوئی شخص کیوں نہیں آیا, کوئی انسان کیوں نہیں آیا اپنی خواہش کو پورا کرنے. دیکھو حضرت بایزید بستامی جب کافی وقت گزر گیا, حضرت بایزید بستامی اس فاحشہ عورت کے کوٹھے کے سامنے مسلح بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. فاحشہ عورت جب کافی وقت بیتا, وقت گزرا, تو اس نے کوٹھے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ آخر آج گراہک کیوں نہیں آ رہے ہیں, آج لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں. معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. جیسی فاحشہ عورت کوٹھے کی کھڑکی کھول کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے مسلح بچھا کر اللہ کا ولی بایزید بستامی بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جب حضرت بایزید بستامی کو فاحشہ عورت نے دیکھا تو دور سے آواز دے کر کہا, او بایزید, اگر اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, تو میرے کوٹھے کے سامنے مسلح بچھا کر مت بیٹھ. اگر نماز پڑھنے کا شوق ہے, اللہ کی عبادت کرنے کا شوق ہے, تو مسلح سمیت اور کسی مسجد کے اندر چلا جا, وہاں جا کر اللہ کی عبادت کر, وہاں جا کر تسبیح و تحلیل کر, وہاں جا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر. یہاں سے مسلح سمیت حضرت بایزید بستامی نے سنا. سننے کے بعد میں کہا, فاحشہ عورت بتا, روزانہ تیرے پاس میں لوگ آتے ہیں, اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, بتا تو ان سے کتنے پیسے لیتی ہے, تو ان سے کتنا وصول کیا کرتی ہے. فاحشہ عورت کہتی ہے کہ جب میرے دروازے پر لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں ان سے اتنی رقم لے لیا کرتی ہوں. تو حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں, اے فاحشہ, آج تیرا گراہک میں بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آج میں تیرے کوٹھے پہ آنا چاہتا ہوں, میں تیرا گراہک بننا چاہتا ہوں, بتا کتنی قیمت لے گی. فاحشہ عورت کے کوٹھے کی سیڑھی جب حضرت بایزید بستامی چڑھتے ہیں تو بستام کے لوگوں نے دیکھا, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس بستام کے اندر ایک بایزید بستامی ہے, اس سے پورا بستام ہی نہیں بلکہ ہندوستان روشنی پاتا ہے. اگر یہ چراغ بجھ گیا مولا تو بستام کے اندر اندھیرا ہو جائے گا, روشنی کہاں سے آئے گی. اے پروردگار عالم, ہمارے پیر و مرشد بایزید بستامی کی لاج رکھ لینا. اگر یہ فاحشہ عورت کے دروازے پر چلے گئے, اگر ان کا قدم ڈگمگا گیا مولا, تو اس بستان کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی. اس بستان کے اندر رہ کے دین کی خدمتیں کیسے ہوگی, دین مصطفیٰ کو کیسے بلند کیا جائے گا. مرید ادھر دعا کر رہے ہیں, حضرت بایزید بستامی فاحشہ عورت کے کوٹھے کی سیڑھی چڑھتے ہیں, مرید دعا کر رہے ہیں. جب فاحشہ عورت کے قریب جاتے ہیں, اس عورت سے کہتے ہیں, عورت بتا تیرے ایک رات کی قیمت کیا ہے, جب تو لوگوں سے وصول کرتی ہے تو کتنی قیمت لے لیا کرتی ہے. حضرت بایزید بستامی نے معلوم کیا, عورت نے بتایا, میں اتنی قیمت لے لیا کرتی ہوں, اتنی قیمت کی میں مالکہ بن جاتی ہوں, میں اتنی قیمت لیتی ہوں. حضرت بایزید بستامی اتنی قیمت نکالتے ہیں, فاحشہ عورت کو دے دیتے ہیں. دینے کے بعد میں فاحشہ عورت سے کہتے ہیں, اے فاحشہ بتا, جب تو اپنے منہ مانگی رقم لے لیتی ہے, پیسے لے لیتی ہے, تو کیا اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, کیا اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. عورت کہتی ہے, ہاں بایزید, جب میں اپنے منہ مانگے پیسے لے لیتی ہوں, منہ مانگی رقم لے لیتی ہوں, تو اس کی ہر بات ماننے کے لیے میں تیار ہو جاتی ہوں, ہر بات اس کی میں ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہوں. فاحشہ عورت سے کہتے ہیں بایزید بستامی,
अगर बात ये है ये मैंने तेरे मुंह मांगी रकम दे दी, जितना पैसा तूने मांगा मैंने उतना दे दिया, अब मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हो जा। मुसलमानों जहेज खरीद करना देखो बायजीद बुस्तामी कैसे लोगों की दीन की खिदमतें फरमा रहे हैं, कैसे खिदमतें कर रहे हैं। फाहिशा औरत ने अपनी मुंह मांगी रकम ले ली, बायजीद बुस्तामी ने दे दी, देने के बाद में फाहिशा औरत से कहा अब मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हो जा। फाहिशा औरत ने कहा बताइए आपका हुक्म क्या है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं ऐ फाहिशा औरत जा, पहले सबसे पहले गुस्ल करके आ। फाहिशा औरत जाती है, गुस्ल करके आती है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं जा वुजू बना कर आ। फाहिशा औरत जाती है, वुजू बना करके आती है। फिर हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं अब मैं अपना मुसल्ला बिछा देता हूँ, तू भी अपना मुसल्ला बराबर में बिछा दे। फाहिशा औरत भी मुसल्ला बराबर में बिछा देती है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं ऐ फाहिशा जैसा मैं करता जाऊं वैसे तू भी करती जाना। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और नियत करते हैं। नियत करने के बाद भी अल्लाह अकबर कह के अपने दोनों हाथों को बांध लेते हैं। फाहिशा औरत भी नियत करने के बाद में अपने दोनों हाथों को बांध लेती है और बांधने के बाद में फिर क़याम होता है। क़याम के बाद में हजरत बायजीद बुस्तामी रुकू में जाते हैं, फाहिशा औरत भी रुकू में जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रुकू के बाद में सजदे में जाते हैं, फाहिशा औरत भी सजदे में जाती है। जाने के बाद में अब हजरत बायजीद बुस्तामी रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला इसको तेरी बारगाह में लाना। बायजीद बुस्तामी का नाम था, अब इसके दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। सजदे में गई फाहिशा थी, सजदे से सर उठाया अपनी वक्त की वलिया बन गई। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रब की बारगाह में रो के दुआ करते हैं मौला इसको सजदे तक तेरी बारगाह तक लाना। बायजीद का काम था, अब इसके दिल की दुनिया बदलना मौला तेरा काम। बयान किया जाता है जब सजदे में गई तो फाहिशा थी, गुनाहगार थी, जब सजदे से सर उठाती है तो अपने वक्त की वलिया कामिला बन जाती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और वली अल्लाह बेशक मजहरे शाने इलाही है, उनके मुंह से जो निकले ऐन फरमाने इलाही है। और क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। आने वाहिद में बदल दे जिंदगी का पेचो खत, है निराली शान और रुतबा औलिया अल्लाह का। सभी हजरात मिलकर एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।